السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ ہماری لائیو اسٹریم ہے۔ آج ہم باقاعدہ اصول قرآن کا درس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، سن کر تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، دوستو، قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ آیات محکمات جس میں نماز روزے کا حکم ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی ہیں، ایمان ہے، قرآن ہے، اس بارے میں جو ارشادات ہیں ربانی، انہیں آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور آیات متشابہات وہ آیات جس کا معنی مفہوم اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں، کچھ ایسی آیات ہیں جن کے معنی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتے، جس طرح الف لام میم حامیم، الف لام را، اللہ عالم رسول، یہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ اور کچھ آیات جن کے معنی کچھ ہیں لیکن اس کی صحیح سمجھ ہمیں نہیں، تو اس پر کیا ہے جی، علماء کرام اور مفسرین کرام صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مثلا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ یعنی منہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ کا چہرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے پاک ہے۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب یہ بھی آیات متشابہات میں شامل ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اب اس کی پھر معنی اور مفہوم مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ اس کا اللہ ہی جانتا ہے زیادہ معنی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہاں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کہ فضل ہے، رحمت ہے، بہرحال یہ بھی آیات متشابہات میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح ثم استوى على العرش، کہ پھر رب نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، اب اس کا علم نہیں کہ کس انداز سے استوا فرمایا، تو ہم نے صرف خاموشی اختیار کرنی، ماننا ہے اور سننا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ احکام جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، ان پر ہم نے ایمان لانا ہے، اسے کہتے ہیں آیات متشابہات۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ وہ ذات جس نے نازل کیا آپ پر محبوب کتاب، اس میں آیات محکمات ہیں، یعنی جس میں حکم ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں آیات محکمات۔ ہن ام الکتاب، اصل وہ کتاب ہے، یعنی یہ ہمارا مقصد، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کا نازل کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اصل کتاب ہیں، یعنی اصل مقصد یہ کہ یہ آپ نے اپنی امت کو بتانا ہے، یہ احکام ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری وہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں جن میں آیات ہے، وہ لوگ اشتباہ والے کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی وہ آیات، ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جن میں اشتباہ ہے۔ کیوں؟ اس کے معنی ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو مانے، یعنی کہ اس میں گمراہی میں جاتے ہیں اور اس طرح کے معنی اپنی طرف سے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے اور اس کی تعویل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کا ذکر کیا، محکمات اور متشابہات۔ تو ہم نے محکمات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اور متشابہات جو اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ جو محکمات آیات ہیں، پھر اس کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی وہ آیات جن کی تفسیر جو قرآن کرتا ہے، یعنی وہ تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، دوسری تفسیر قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ،
اور تیسری قرآن کی تفسیر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال کے ساتھ، اور چوتھی پھر تابعین اور مجتہدین کے اقوال کے ساتھ، اور پانچویں لغت اور اس کی قسموں کے ساتھ، صرف نحو۔ یہ 5 قسمیں، کسی نے 4 لکھی ہیں، کسی نے 5 لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں، قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ فرما دو کہ ایک کتاب والو، آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ تو اس کتاب میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دوست اس میں شامل ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ لائیو سٹریم ہے اور بعد میں اس کو ہم اپلوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہ دوستوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے، اے اہل کتاب، آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے۔ تو اہل کتاب کون ہیں؟ اب مطلب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محمد شیخ ایک کراچی کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اہل کتاب، ان مسلمان ہیں اہل کتاب، اور ہمیں بھی کتاب ملی ہے، قرآن پاک ہمیں بھی ملا ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر قرآن پاک کی ایک اور آیت سے ہے، وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب وہ ہیں جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ تو ہمیں بھی کتاب ملی ہے، قرآن پاک ہمیں بھی ملا ہے، اللہ کا کرم، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ ہمیں بھی کتاب ملی، ہمارے نبی علیہ السلام کو کتاب ملی ہے۔ لیکن یہ جو ٹائٹل ہے اہل کتاب کا، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو یہود اور نصارہ، یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے ہے۔ اس میں ہندو شامل نہیں ہے، اس میں سکھ شامل نہیں ہے، اس میں بدھ مت شامل نہیں ہے۔ اہل کتاب صرف 2 قوموں کو کہیں گے، عیسائی اور یہودی۔ تو اہل کتاب کے بارے میں یہاں قرآن پاک میں آیا کہ اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو بلاؤ ایک کلمے کی طرف، ہمارا خدا ایک ہے۔ تو اب یہاں اہل کتاب سے مراد کون ہو گئے؟ یہود اور نصارہ۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، میرے اس سیدھے راستے کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اللہ تبارک المستقیم، آپ دعا کریں، اللہ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سم کی وزید تشریح فرمائی کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر آگے چل کے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ ہیں انعام یافتہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، النبیین، نبی ہیں، والصدیقین، اور صدیق ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت کتنی اچھی ہے نیک لوگوں کی۔ تو اب سورہ انعام کی آیت نمبر 53 کی تشریح کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 6 نے۔ اسی طرح اس آیت کی سورہ نساء میں اس آیت نے تشریح کر دی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ راستہ ان کا جن پر انعام ہوا ان لوگوں پر، وہ کن کا راستہ ہے؟ صدیقین، نبیوں کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ تو صالحین کے راستے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ تو اس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات جو ہے دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین لوگوں کے راستے پر، نبیوں کے راستے پر، صدیق، شہداء اور صالحین لوگوں کے راستے پر۔ تو آج ہمارا یہاں مختصر جو ہے وہ یہیں تک درس ہے، کل انشاءاللہ مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہیں سے ہم ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہیں، صالحین، نیک اور صالح لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ تو آج کل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا زور اس بات پہ لگایا ہوا ہے، ان کا کام ہی اسی پر ہے کہ اولیاء کرام کی گستاخی کرنا،
اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ عوام کو ان سے دور کرنا، اور عوام کے دلوں میں اولیاء کرام کی اس طرح کی باتیں بیان کرنا کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے سبب یہ سارا جہان، یہ تو اگر جہاز سے نیچے آئیں تو ان کو پیراشوٹ کی ضرورت پڑے گی، اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کے سبب سے جہان چل رہا ہے، لیکن یہ کس طرح عوام کو یعنی کہ دنیاوی مثالیں دے کے، حالانکہ یہ مستدرک للحاکم حدیث ہے 8658، اس کو امام ذہبی نے بھی کہا ہے کہ صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابدال شام میں ہیں اور وہ 40 ہیں، جب ایک مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسرا قائم کرتا ہے، اور اس کے سبب بارشیں ہوتی ہیں، اور انہی کے سبب دشمنوں پر مدد ملتی ہے، اور انہی کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اللہ کے محبوب فرماتے کہ ہمیشہ ابدال رہتے ہیں، ان کے سبب بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی نظام چل رہا ہے ان کے سبب، اور دشمنوں پر مدد مل رہی ہے ان کے سبب۔ تو کس طرح باتیں کرنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ولیوں کے بغیر جہان نہیں چاہے گا۔ بھئی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، تو آپ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ آپ حدیث پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی زمانے کو چلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایک سبب بنائے ہیں، زمین، آسمان، چاند، اللہ تبارک و تعالی نے سبب بنا، اسی طرح روحانی سبب ہیں۔ اللہ نے سبب بنا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر وقت ایک ابدال موجود رہتا ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ شام میں ابدال شام میں، اور وہ 40 ہیں، جب ایک مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسرا قائم کرتے ہیں، یعنی 40 ابدال تو ایک ٹائم موجود ہیں، ایک فوت ہوتا ہے دوسرا آتا ہے، تو ان کے سب بارشیں ہوتی ہیں، ان کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں فرماتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث ہے 2896، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تمہیں ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ابدال تو بہت بڑی چیز ہے نا، کہ جن کے سب دنیا قائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے قائم کی ہے، تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے سبب بھی دنیا قائم ہے۔ حال تنصرون، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مدد کی جاتی ہے، وترزقون، کہ رزق دیا جاتا ہے، الا بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کے سبب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے، نظام سارا رزق پہ چل رہا ہے، تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے کمزوروں کے سبب۔ تو کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح عوام کے ساتھ ایک ٹھٹھا مذاق ہے کہ جی یہ مطلب اگر ولی ہیں تو وہ تو جہاز کو نہیں چلا سکتے، یہ کہتے ہیں جہان اس پہ چل رہا ہے۔ تو آپ یہ جو بات کر کے، یہ خاص طور پر مرزا جہلمی اس طرح کی باتیں کر دی، یہ بات کر کے آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں عوام کو؟ تو حدیث، آپ تو علمی کتاب ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر آگے دیکھیں کس طرح کا انداز ہے، بیہودہ انداز، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر میں ولی ہوتا تو مجھ پر لعنت ہوتی کہ میں یوٹیوب سے گستاخانہ مواد نہ ہٹا سکتا۔ یعنی اگر میں ولی ہوتا، مرزا جہلمی کہتا ہے اگر میں ولی ہوتا اور میں یوٹیوب سے جو ہے گستاخانہ مواد نہ ہٹا سکتا تو مجھ پر لعنت ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہٹ کر رہا ہے کہ یعنی کہ اس وقت دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا پیارا ہے اس پر لعنت ہے کہ ابھی یوٹیوب پہ گستاخانہ مواد ہے۔ تو حدیث پاک میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہر وقت 40 ابدال موجود ہیں، قیامت تک کے رہیں گے، 40 ابدال موجود ہیں، ایک فوت ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے، تو آپ تو ان پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور یوٹیوب سے گستاخانہ مواد ہٹانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو گستاخی کرتے ہیں، یہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم نے ان کے احتجاج کرنا ہے، یا ان سے بات کرنی ہے، یا ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہوئی؟ بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان گستاخوں کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور ان گستاخوں نے ان صحابہ نے ان گستاخوں کو کے سر بھی اڑائے، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کا دفاع بھی کیا۔ یعنی جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے اشعار میں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جواب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعب بن حشر کے لیے ایک دستے کو بھیجا، اس نے جا کے اس کو مارا، قتل کیا اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کیا کم ہے، لیکن پھر بھی فزیکلی طور پر یہ کام کیا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو قیامت کی باتیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم حدیث کہ میں آگے جو دیکھ رہا ہوں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی یہ نگاہ ہے، پھر بھی آپ نے فزیکلی طور اختیار کیا کہ آپ نے جا کے تلوار، صحابہ کو فرمایا کہ اس کو مارے، پھر صحابہ نے جا کے مارا، اس کو تلواریں لے کے اسے مارا۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی اتنی نگاہ تھی، آپ کو اللہ نے اتنی پاور دی تھی۔ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی تو سب کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی، تو یہاں کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فزیکلی جو ایک دنیا کا قانون اس کے طور پر آپ نے کام کیا ہے۔ تو آج ہم دنیا کے طور پر کیا اس وقت ولی نہیں ہیں، لیکن دنیا کے طور پر ہم نے ان سے احتجاج کرنا ہے، ہم ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اس طرح باتیں کر کے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا تو وہ گستاخانہ مواد نہیں ہٹا رہا، نعوذ باللہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی بہانہ یہ بنانا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اللہ کا ولی ہوں اور میں جو ہے وہ گستاخانہ مواد نہیں ہٹا رہا۔ کس طرح دھوکہ دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور اس کے ماننے والے بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے ولی ہوتے تو یوٹیوب سے مواد کیوں نہ ہٹاتے۔ بھائی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی تو ہے، لیکن اس سے سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ اللہ کو جو نہیں مانتے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کافر تھے، اللہ نے ان کو تباہ برباد نہیں کیا کہ سب سے زیادہ گستاخی کرنے والے جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے، اس سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ آپ کا کہنا ہے۔ لیکن اللہ نے نظام چلایا ہوا ہے، اللہ نے اپنے گستاخوں کو بھی اس طرح تباہ برباد نہیں کیا۔ تو یہ ایک نظام ہے، جب اللہ نے خود ان کو تباہ برباد نہیں کیا تو اپنے جو پیارے ہیں، جو ولی ہیں، جن کو اللہ نے کرامتیں دی ہیں، تو وہ بھی وہی کریں گے جو اللہ کرتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہ اپنی نگاہ، اللہ نے ان کو نگاہیں دی ہیں، اللہ نے انہیں اتھارٹی دی ہے، لیکن ایک اللہ کا ایک نظام، ایک سبب ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے کتنی قوت دی ہے، مسلمانوں کو اللہ پیار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی آزماتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی قوی ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح دھوکے دینا عوام کو اور اس طرح کی باتیں کرنا کتنا بھونڈا مذاق ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ بھی اگر میں اللہ کا ولی ہوتا، مجھ پر اللہ کی لعنت ہوتی، میں یوٹیوب سے مواد نہ ہٹا سکتا، اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو یوٹیوب سے کیوں نہیں مواد ہٹا رہے؟ یہ کس طرح کی بھونڈی چیزیں ہیں؟ آپ تغوطو کریں، آپ محنت کریں، ان چیزوں کو لے کے کیا کرامت اور اللہ کے ولیوں کا انکار کرنا اچھی بات ہے؟ کیا اس وقت دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا؟ اگر کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو نعوذ باللہ آپ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء کے گستاخ ہیں، اللہ کے محبوبوں کے گستاخ ہیں، ان اپنے سننے والوں کے دلوں میں اس طرح چیزیں ڈال رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ماننا نہیں۔ اگر یہ ہوتے تو آج یہ یوٹیوب میں یہ چیزیں نہ ہوتی۔ بھائی آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب گستاخ موجود تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ان سے جہاد کیا، ان کو مارا اور کعبے میں کے غلاف میں چھپ گئے، تب بھی ان کو پکڑ کے مارا۔ تو آج جہاد کریں، آپ بات کریں، آپ بات تو کرتے نہیں۔ آپ قادیوں سے ملے ہوئے ہیں، گستاخوں سے آپ خود ملے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جتنے بھی ملحد ہیں ان کو اس طرح کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جتنے بھی قادیانی اس طرح کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس طرح مواد ان کو پرووائڈ کرتے ہیں گستاخیوں کا، اس طرح کے یہی چیزیں لے کے وہ اپنے چینل پہ چڑھاتے ہیں، تو آپ دوسروں کو باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ نہ کرے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ فیک لوگ ہیں، یہ کسی اور مشن پہ ہیں، آپ کو ابھار رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں کریں، اور پھر اللہ کے جو ولی کی گستاخی کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی دوست عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں جن کا یہ مشن ہے اولیاء کرام کے خلاف باتیں کرنا، اللہ کے ولیوں کے خلاف باتیں کرنا، ان کو پروپیگنڈا یہی ہے اور ان کو سکھایا ہی جاتا ہے، ان کو باہر سے فنڈنگ بھی یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح ماحول کریٹ کرنا ہے کہ آپ کے ماننے والے اولیاء کرام کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے پیش آئے۔